سامعین ذی وقار، ذو الحج کا مہینہ اسلامی اعتبار سے آخری مہینہ اسلامی سال کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑی شان والے، بڑے ہی پیارے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا اس دنیا فانی سے ظلماً جانا، آپ کی شہادت بھی اسی ماہ محترم میں ہے۔ آج 1446 ہجری ذو الحج کی 16 تاریخ ہے۔ ہم نے 2-3 اہم مسئلے جو ہیں وہ آج سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ ہماری بدقسمتی رہی کہ اولاد اپنے ماں باپ کا تذکرہ کرتی ہے، اپنے باپ دادا کا نام اولاد زندہ رکھا کرتی ہے۔ زندہ تو خیر اللہ نے رکھنا ہوتا ہے، لیکن ذریعہ اولاد بنتی ہے کہ وہ اپنے ان اکابرین کا، اپنے بڑوں کا ذکر ہر جگہ پر کرتی ہے۔ وہ جب بھی کوئی بات کرتے ہیں، ہمارے معاشرے میں میرے باپ نے ایسے کہا، تمہاری دادی ایسے کہا کرتی ہیں، تمہارے دادا یوں کہا کرتے تھے، ہمارے خاندان کے بڑے بزرگ یوں کہا کرتے تھے، تو یہ رویہ ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بھی بات جب بتائیں یا سمجھائیں تو انہیں یہ بات باور کرائیں اور ان کے سامنے بار بار اپنے بڑوں کا ذکر کریں۔ آخر ہم نے ایک وقت گزارا ہے اور ہم میں کوئی ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ جی مجھے میرے بڑوں نے کوئی نصیحت نہیں کی۔ ہم سارے آخر ہم نے ایک وقت اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے بڑوں کے ساتھ گزارا ہے، تو ہم جب اپنے بچوں کو نصیحت کریں تو ہم اپنے بڑوں کا نام لے کر ان کا تذکرہ کرتے ہوئے وہ بات کریں تو وہ بات زیادہ بہتر ہے۔ ایک تو اس سے نصیحت ہوگی، دوسرا اس سے ہمارے بڑوں کا جو نام ہے ہمارے بچے کو پتہ چلے گا۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارا معاشرہ یا ہمارا ماحول ایسا نہیں ہے۔ اگر ہمارا معاشرہ یا ہمارا ماحول ایسا ہوتا تو ہم اپنے سارے بڑوں کو یاد رکھتے، اپنے اکابرین کو یاد رکھتے۔ یہی ہمارا معاشرتی سماجی رویہ من حیث القوم بنتا ہے، ملکی سطح پر یہی رویہ آگے جاتا ہے۔ اس کی جو پھر خرابیاں ہیں میں وہ اختتام میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ، بالخصوص آپ بچوں کے لیے یہ باتیں بہت اہم ہیں جو آج ہم نے پڑھنی ہیں۔ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو کاتب قرآن لکھنے کا شرف، جامع قرآن کہ قرآن کو کمپائل کرنا جو پہلے اس طرح سے نہیں تھا، اس کو جدید صورت میں جمع کرنا، جامع قرآن، پھر اس قرآن کی نقول تیار کروا کر مسلم دنیا میں بھیجنا، ناشر قرآن، نشر کرنے والے۔ اس حوالے سے ہمارے ائمہ محدثین کہتے ہیں حافظ قرآن،
کاتب قرآن، جامع قرآن، ناشر قرآن، کہ قرآن کے حافظ بھی، اللہ تعالیٰ نے وحی لکھنے کا شرف بھی دیا، قرآن کو جمع کرنے کا کتابی صورت میں یہ بھی شرف آپ کو ملا، پھر ان کو اس کی نقول تیار کروا کے دنیا میں بھیجنے کا شرف بھی اللہ جل وعلا نے آپ کو عطا فرمایا۔ اس سے بڑھ کر آگے چلیں، حیا کے اعتبار سے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کامل الحیا کسی کی حیا کا ذکر کیا ہے کہ اس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، حضرت عثمان کو یہ اعزاز حاصل ہے، جن سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ ان چیزوں کو یاد کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گواہی دی کہ اس سے تو فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے آپ کے نکاح میں آئیں۔ آگے چل کے ہم اس کی بھی مزید تشریح و توضیح کریں گے۔ 2 ہجرتیں کرنے کا شرف بھی اللہ نے حضرت عثمان غنی کو دیا۔ اب یاد کر لیں، حافظ قرآن، کاتب قرآن، جامع قرآن، ناشر قرآن، کامل الحیا، اس کے بعد ذو النورین، ذو الہجرتین۔ یہ اعزاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان پیارے صحابی کو اللہ تعالی جل وعلا نے عطا کیا ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق ہے بنی امیہ کے ساتھ، یہ قبیلہ ہے۔ اب اسے آپ ہماری بدقسمتی کہہ لیں کہ ہم بدقسمتی سے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ چرچا جو ہمیں کرنا چاہیے تھا ہم وہ نہ کر سکے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان محبوب کا ہمیں تذکرہ کرنا چاہیے تھا ہم وہ تذکرہ نہ کر سکے، ہم اپنی نسلوں کو یہ نہ بتا سکے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کون۔ اپنوں سے شکایتیں بھی ہوتی ہیں، اپنوں سے شکوہ بھی ہوتا ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو اتنا بڑا شرف اور مقام اور مرتبہ، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کا نکاح ہم سارے جانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف ایک داماد کے بارے میں جاننا اور باقی 2 دامادوں کے بارے میں یکسر غافل رہنا، اسے کامل محبت نہیں کہتے، اسے ادھوری اور آدھی محبت کہتے ہیں، اسے کامل علم نہیں کہتے، اسے ادھورا اور آدھا علم کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں۔ اہل سنت و جماعت، جب میں یہ جملہ کہوں تو اہل سنت و جماعت میں سارے کے سارے 4 اسکول آف تھاٹ، مکتب فکر آ جاتے ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی۔ پھر حنفی فقہ کے اندر اہل سنت کے 2 مکتبہ فکر ہیں، بریلوی اور دیوبندی۔ پھر ہمارے ہاں اہل حدیث، جب ہم اہل سنت کا لقب دیتے ہیں تو اجماعی طور پر پوری دنیا میں 2 گروہ مانے جاتے ہیں، یاد رکھیے گا، پوری دنیا میں مسلمانوں کے 2 گروہ بالاتفاق مانے جاتے ہیں، پھر آگے اس کی شاخیں ہیں ساری، اہل سنت اور اہل تشیع۔ اہل سنت کے جتنے بھی آگے شاخیں ہیں، جتنے بھی مکاتب فکر ہیں، ان سب کے عقائد، ان سب کے معاملات، ان میں اصولی
عقائد میں، عبادات میں، معاملات میں سب کے سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جس جس طریقے سے پیروکار ہیں، ان میں فروعی اختلاف تو ہے، اصولی اختلاف کوئی نہیں ہے، عقائد میں اختلاف کوئی نہیں ہے۔ جبکہ اہل سنت اور اہل تشیع کا ہر معاملے میں اختلاف ہے۔ تو میں جو یہ جملہ کہہ رہا ہوں، اہل سنت کے تمام مکاتب فکر کا متفقہ نظریہ ہے، اہل تشیع اس کو نہیں مانتے، میں یہ واضح کر دوں۔ اہل سنت ان میں یہ سارے مکاتب فکر آ گئے، بات سمجھ گئے؟ موجودہ زمانے میں دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، بریلوی ہوں، ان سب کے نزدیک متفقہ طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیٹیاں ہیں؟ 4 بیٹیاں۔ اہل تشیع نہیں مانتے، ہمارا ہر معاملہ ان سے جدا ہے، ہماری اذان ان سے الگ ہے، ہماری نماز ان سے الگ ہے، اس لیے ہمارا ان سے کوئی معاملہ اور کوئی مسئلہ یکجا نہیں ہے۔ ہم ان سے اختلاف رکھتے ہیں، وہ ہم سے اختلاف رکھتے ہیں، یہ ایک اپنی جگہ پر مسلمہ اصول ہے۔ ان کا مکتبہ فکر، ان کی کتب احادیث اور ہماری کتب احادیث میں فرق ہے۔ پوری امت مسلمہ صحاح ستہ کو مانتی ہے، صحاح ستہ میں 2 صحیحین بخاری اور مسلم کو مانتی ہے، اس کے بعد صحاح میں ستہ میں جامع ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، سنن ابو داؤد، یہ کتب آتی ہیں۔ اہل تشیع کے ہاں جو کتب حدیث ہیں، اصول کافی، فروع کافی، ان کی کتب حدیث بھی الگ ہیں۔ اس لیے یہ بات واضح رہے کہ جب ہم اپنوں سے مخاطب ہیں تو ہمارا ان سے کوئی معاملہ نہیں ہے، آپ کا عقیدہ، آپ کی جو بھی معاملات ہیں وہ اپنی جگہ پر، ہم اپنے گھر کو سیدھا کر رہے ہیں، بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہم اپنے عقائد بیان کر رہے ہیں جو اہل سنت کے عقائد ہیں، اس لیے ہم ان عقائد کو بیان کرتے ہوئے ان چیزوں کو ذکر کریں گے جو ہمارے ہاں رائج ہیں، آپ جانیں، اور آپ کا عقیدہ، آپ کی کتب، آپ کا مکتبہ فکر، یہ سب اپنی جگہ پر، لیکن وہ اپنے آپ کو مومن کہلواتے ہیں، ان کے اندر بھی بہت سارے فرقے۔ اب بات اور طرف نکل جائے گی، مختصراً ذکر کرتا چلوں، ان میں ایک فرقہ ہے نصیریہ، جو اہل تشیع میں نصیریہ فرقہ ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اتنے برے عقائد ہیں کہ اہل تشیع بھی ان کو کافر کہتے ہیں۔ لیکن جس طرح ہمارے ہاں واعظین، جاہلین بہت سارے پائے جاتے ہیں اور لوگ ان کو چسکے کے لیے، ششکے کے لیے بلاتے بھی ہیں، اسی طرح وہ بھی اپنے مجمع میں ان نصیریوں کو بلاتے بھی ہیں، ان سے بیان بھی کرواتے ہیں جو ان کے اصول کے مطابق بالکل کافر ہیں، بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ایک معاملہ ہے۔ تو ہم اہل سنت کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی بیٹیاں ہیں؟ 4 بیٹیاں۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا نکاح ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا۔ اس کے بعد بچتی ہیں 2 بیٹیاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بعد چوتھی لخت جگر، جس کو آپ نے جگر کا ٹکڑا کہا، سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ۔ 4 بیٹیاں، ابو العاص حضرت زینب کے شوہر، سیدہ رقیہ اور سیدہ ام کلثوم، ان دونوں کا نکاح یکے بعد دیگرے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح سیدنا شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا۔ چونکہ ہم بات کر رہے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق ہے بنی امیہ کے ساتھ۔ اب آگے چل کے بات کریں گے، لیکن یہاں ایک نقطہ ذہن میں بٹھائیے، جو کنعان تھا وہ کس کا بیٹا تھا؟
قابیل کس کا بیٹا تھا؟ آدم علیہ السلام کا۔ کنعان کس کا بیٹا تھا؟ نوح علیہ السلام کا۔ قرآن نے ان کا آپس کا مکالمہ ذکر کیا کہ نوح علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کشتی میں سوار ہو جا۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ نے یہاں بڑا حسین ایک جملہ لکھا، پسر نوح ببداں بنشست خاندان نبوتش گم شود، سگے اصحاب کہف پے چند روزے پائے نیکاں گرفت مردم شود۔ نوح کا بیٹا بروں کے ساتھ بیٹھا، نبوت کا خاندان ہی گم ہو گیا۔ کیوں؟ پیچھے معاملہ چلتا آ رہا تھا۔ آگے دوسری طرف آپ دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام نبی، اسحاق علیہ السلام نبی، یعقوب علیہ السلام نبی، یوسف علیہ السلام نبی، سلسلہ چل رہا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی، نوح علیہ السلام کے بعد کنعان نے معاملہ ختم کر دیا۔ اصحاب کہف کا کتا، اب تک ان کا تقابل کریں، ایک طرف انسان ہے، نبی کا بیٹا ہے، لیکن جب بروں کے ساتھ بیٹھا تو لٹیاں ڈبو دی، خاندان گم ہو گیا۔ دوسری طرف ایک جاندار ہے، ایک جانور ہے، وہ نیکوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نشست کا، اس کے بیٹھنے کا ذکر بھی قرآن میں کرتا ہے کہ وہ ایسے بیٹھا ہے، کہ وہ ایسے بیٹھا ہے، اس کی نشست کا ذکر بھی قرآن میں۔ اس لیے شیخ سعدی نے کہا تھا سگے اصحاب کہف پائے چند روزے پائے نیکاں گرفت مردم شود۔ تو بھئی قبائل میں، برادریوں میں سارے اچھے نہیں ہوتے۔ کیا کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے فلاں برادری ساری ہی اچھی ہے اور فلاں برادری ساری بری ہے؟ پانچوں انگلیاں برابر نہیں۔ واصف علی واصف نے ایک جملہ لکھا، ایک ہی ماں کی گود سے، ایک ہی ماں کی آغوش میں پلنے والے، ایک ہی ماں کا دودھ پینے والے، ایک ہی ماں کے ہاتھ کا لقمہ کھانے والے، ایک ہی دسترخوان پر پلنے والے، ایک ہی باپ کا خون لیے ہوئے، سب کی عادتیں ایک جیسی نہیں ہوتی۔ اگر ایک گھر میں ایک ہی ماں باپ کے خون کا مرکب، ایک ہی ماں باپ کے پانیوں کا مرکب ایک جیسا نہیں ہو سکتا، تو دو گھروں میں بسنے والے، دو علاقوں میں بسنے والے، دو شہروں میں بسنے والے، دو ملکوں میں بسنے والے کیوں کر ایک ہو سکتے ہیں؟ معاشرہ۔ تو اگر کسی قبیلے کے اندر کوئی برا شخص آ گیا، یزید کا تعلق بھی بنی امیہ سے ہے، تو کیا بعد والے کسی برے کی وجہ سے، بات کو سمجھیے گا، میں اپنی برادری کی بات کرتا ہوں، ہمارے ہاں جٹوں میں کہا جاتا ہے کہ پتہ نہیں پیچھے سارے سکھ ہیں، بڑے بڑے بیٹھ کر بات کرتے ہیں، جی ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے جی ہمارے پیچھے سے پرکھوں سے ہم مسلمان چلے آ رہے ہیں، اور اس پر فخر بھی کرنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معیوب بتایا کہ کوئی اس بات پہ فخر کرے۔ نسب کے اوپر فخر کرنا، اس کو تو نبی علیہ السلام نے جاہلیت کے کاموں میں سے قرار دیا، لیکن ہمارے ہاں نسب پر فخر ہوتا ہے۔ لیکن بہر طور اگر کوئی آگے چل کے اس قبیلے میں برا آ جائے تو کیا گزرے ہوئے بھی برے؟ نوح علیہ السلام کی نسل سے بیٹا ہے تو کیا اس کی برائی نوح علیہ السلام کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ خاکم بدہن پہنچے گی؟ آدم کا بیٹا قابیل ہے تو کیا قابیل کی وجہ سے آپ سیدنا آدم علیہ السلام کی طرف کوئی نسبت کر سکتے ہیں؟ خاکم بدہن ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ تو بنی امیہ، اب آگے چل کے یہ آپ دیکھیے گا، کاش کہ ہم لوگ پڑھے لکھے ہوتے، ہم لوگ ان پڑھ لوگ ہیں، حالات سے ناواقف لوگ ہیں، بس لگے پیچھے بندی چلی جا رہی ہے، ہمیں کسی بات کا علم نہیں، اور ہم ایک ہجوم ہیں، ورنہ معاشرے ہمارے جیسے تھوڑی ہوتے ہیں۔ جس طرح ہمارا حال ہے کہ ہم پر جو آتا ہے مسلط ہو جاتا ہے، اور جو آتا ہے ہمارا حال تو ہے بندے بڑھا دو جوتیاں مارنے والے، اشارہ صرف کر دیا۔ ہم ہجوم ایسے ہیں کہ ہم کہتے ہیں بندے بڑھا دو تاکہ ہمارا کام، ہمارا ٹائم جو ہے، ہمارا وقت جو ہے وہ بچ جائے۔ تو حضرت عثمان غنی کا تعلق بنی امیہ کے ساتھ ہے، یہاں تک بات یاد کر لی آپ نے۔
آگے چل کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 5ویں پشت میں حضرت سیدنا عثمان غنی کا شجرہ نسب مل جاتا۔ یہاں رک کر ایک اور بات کروں، مکہ کے رہنے والے جو مکہ کے اصل باشندے ہیں، یاد رکھیے گا، مہاجرین جو مکہ کے اصل باشندے ہیں، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو مکہ کے اصل باشندے ہیں وہ سب کے سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لڑی سے کہیں نہ کہیں جا کر مل جاتے ہیں۔ کیوں؟ ابتداءً تو پیچھے ایک ہی قبیلہ ہے۔ جب حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے قبیلہ بنی جرم سے رشتہ داری کی تو وہ یہاں آباد ہوئے، اس کے بعد ان کی نسل پھیلتی چلی گئی، تو سارے مکہ والے سب کا سلسلہ نسب جو ہے وہ جا کر رسول اللہ علیہ السلام کے سلسلہ نسب سے ملتا ہے۔ کن کا؟ جو مکہ کے رہنے والے، مدینہ والوں کا نہیں، کیونکہ مدینہ والے تو اوس اور خزرج، ان کا اس قبیلے سے تعلق تھا نا، جدی پشتی وہاں سے ملتے تھے۔ جس طرح ہمارے ہاں جب کوئی بات ہوتی ہے تو ہمارے بڑے کہتے ہیں بھی یہاں تو پیچھے جالندھر سے ہے یا امرتسر سے ہے نا، ایسے ہی کہتے ہیں نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی رشتہ داری کیا ہے سنیے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کا نام ہے عبداللہ۔ عبداللہ کے والد گرامی ہیں عبد المطلب۔ عبد المطلب کے والد گرامی ہیں ہاشم۔ ہاشم کے والد گرامی ہیں عبد مناف۔ محمد، عبداللہ، عبد المطلب، ہاشم، عبد مناف، یاد رہے گا۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد، اس سے پہلے قصی بن کلاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہوا ہے۔ تو یہ 5 حضرت عثمان غنی کا شجرہ نسب: عثمان بن عفان، ابو العاص، ابو امیہ، عبد شمس، عبد مناف۔ عثمان، عفان والد گرامی، ان کے والد گرامی ابو العاص، ان کے والد امیہ، ان کے والد عبد شمس، ان کے والد عبد، 5ویں پشت میں جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عثمان غنی کے شجرہ نسب ایک ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب کہتے بھئی اس طرح تو ابو لہب کا بھی شجرہ نسب ملتا ہے، ابو جہل کا بھی ملتا ہے، ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ سلسلہ نسب ملنے کے بعد اگر اللہ کسی کو ایمان کی توفیق دے دے تو پھر پچھلی رشتہ داری بھی فائدہ دے گی۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ تو بہرحال یہاں تک یاد رکھیے گا، آگے چلتے ہیں۔ جو ان کی والدہ ہیں، حضرت عثمان غنی کے والد ہیں عفان، اور ان کی والدہ ہیں اروا، الف را واو اور یا، اروا۔ جو حضرت عثمان غنی کی نانی ہیں، جو اروا کی والدہ ہیں، آج سبق تھوڑا مشکل ہے نا۔ حضرت عثمان غنی کی جو والدہ ہیں ان کا نام ہے اروا، یاد رہے گا۔ جو ان کی اروا کی جو والدہ ہیں وہ بیضہ ہیں، ام الحکیم۔ حضرت عثمان غنی کی والدہ کا نام کیا ہے؟ اروا۔ اروا کی جو والدہ ہیں بیضہ ام الحکیم، یہ حضرت عبداللہ کی سگی بہن ہیں، جناب عبد المطلب کی بیٹی ہیں۔ کون؟ حضرت عثمان غنی کی نانی، حضرت عثمان غنی کی نانی، عبد المطلب کی بیٹی، عبداللہ کی، دوبارہ حضرت عثمان غنی کی نانی، عبد المطلب کی بیٹی، سیدنا عبداللہ کی، تو رسول اللہ کی کیا ہوئی؟ پھپھو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھپھو ہیں اس حوالے سے ام حکیم بیضہ۔
ان کی بیٹی پھپھو کی بیٹی ہیں اروا، اور پھپھو کی بیٹی کے بیٹے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ تو میں نے اجمالی رشتے آپ سے بنائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر ان کا قریبی رشتہ ہوا کہ آپ کی پھپھی کی بیٹی کے بیٹے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنے بارے میں فرماتے ہیں، سنن ابو داؤد کے اندر حدیث ہے 4502، کہتے ہیں کہ میں نے زمانہ جاہلیت میں بھی اور اسلام میں بھی کبھی فعل بد نہیں کیا۔ اسلام لانے کے بعد تو ہر بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ جی جب سے میں نے اسلام قبول کیا میں نے بدکاری، حضرت عثمان کہتے ہیں اللہ کی قسم ہے زمانہ جاہلیت میں بھی میں نے کبھی فعل بد نہیں کیا۔ اتنے حیا والے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ پھر حضرت عثمان غنی نے خود اپنا تعارف بیان کیا صحیح بخاری کے اندر، اچھا، اور مسند احمد بن حنبل کی حدیث نمبر 480، مسند احمد بن حنبل میں آپ کا فرمان ہے خود حضرت عثمان غنی کا، کہتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ بَعَثَ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم بالحق، اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا، فَكُنْتُ مِمَّنِ اسْتَجَابَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَآمَنَ بِمَا بُعِثَ بِهِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں نے قبول کیا اللہ تعالیٰ جل وعلا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا، اور میں تب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں جب سے آپ کو بھیجا گیا، میں آپ پر ایمان لایا۔ ایمان لانے کی گواہی کے بعد کہتے ہیں ثم ہاجرت الہجرتین، میں نے 2 ہجرتیں کی، میں نے 2 ہجرتیں کی، صاحب الہجرتین، میں نے، روایت بخاری میں بھی ہے اور مسند احمد میں بھی ہے۔ مسند احمد میں پھر کیا ہے، فرمایا وَنِلْتُ سِحْرَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دامادی کا شرف بھی حاصل ہے۔ ایمان لانے کے بعد 2 ہجرتوں کا، آپ کی دامادی کا، اور کہتے ہیں جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر بیعت کی کبھی میں نے آپ کی نافرمانی نہیں کی، کبھی میں نے آپ کو دھوکہ نہیں دیا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ پھر اس کے بعد بخاری کے اندر آتا ہے، پھر اس کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، ان کے ساتھ بھی میرا یہی معاملہ رہا، بیعت کی کبھی ان کو دھوکہ، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، ان کے ساتھ بھی میرا یہی معاملہ رہا، یہاں تک کہ وہ اللہ کے پاس چلے گئے۔ 2 ہجرتوں کا معاملہ بھی سمجھ میں آ گیا، اور اس کے بعد اب آتے ہیں 2 بیٹیوں کی طرف۔ آپ سارے جو بڑے ہیں، اب بچوں سے مخاطب نہیں ہوں میں، آپ بڑوں سے مخاطب ہوں، جن کو اللہ نے اولاد سے نوازا ہے، جن کو اللہ نے بیٹیوں سے نوازا ہے، اور انہوں نے اپنی اپنی بیٹیوں کا رشتہ کیا، اب میں ان سے مخاطب ہوں۔ کیا ہم اپنی بیٹی کسی کے ہاتھ جب سونپتے ہیں تو ہم اس کا پورا الف سے لے کر یا تک کا سارا معاملہ دیکھتے ہیں کہ نہیں؟ بولیے، خاموش نہ رہیے گا۔ اب جن کا معاملہ ہے بیٹی کسی کو دینی ہے، کیا ہم اس کا، ہمیں پتہ ہو کہ اس کا کردار صحیح نہیں ہے، کیا ہم اپنی بیٹی اس کو دے دیں گے؟ اور ایک فوت ہو گئی، اگر وہ داماد صحیح نہ ہو، اس کا کردار صحیح نہ ہو، دوسری اس کو دیں گے؟ اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لخت جگر کا انتقال ہو جاتا ہے، اور رسول اللہ علیہ السلام اس کے بعد دوسری بھی بیٹی دے دیتے ہیں۔ دوسری کا انتقال ہو جانے کے بعد اللہ کے نبی اپنے اس داماد کے بارے میں کہتے ہیں واللہ میری 10 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے اس کے نکاح میں دے دیتا۔ کائنات میں جب سے دنیا بنی، حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا وعلیہ السلام سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کم و بیش
سوا لاکھ انبیاء کم و بیش، ان میں اگر کسی کے عقد میں نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہیں تو پوری لڑی میں ایک ہی بندہ ہے، حضرت سیدنا عثمان غنی۔ ذو النورین کہنے کا سبب ہی یہ ہے، 2 نوروں والے۔ ذو النورین کہنے کا سبب ہی یہ ہے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ موقع ملا۔ اب کائنات میں قیامت تک کسی کو نصیب ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اس پوری لڑی میں کسی کو شرف نہیں ملا کہ کسی کے عقد میں نبی کی 2 بیٹیاں آئیں، اور آنے کے بعد اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نکاح کر دیا دونوں بیٹیوں کا، اب اس کے حوالے سے میں چند ایک حدیثیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی حدیث ہے مستدرک حاکم کی۔ کس کی؟ مستدرک حاکم کی۔ مستدرک حاکم کی حدیث نمبر ہے 4569۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ کا انتقال ہو جاتا ہے، اور آپ نکاح کا پیغام بھیجتے ہیں حضرت عمر کی طرف۔ حضرت عمر کی بیٹی ہیں سیدہ حفصہ۔ سیدہ حفصہ کس کی بیٹی ہیں؟ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں سیدہ حفصہ۔ حضرت عثمان نکاح کا پیغام بھیجتے ہیں، فردہ، حضرت عمر اس کو قبول نہیں کرتے، نہیں دیتے۔ فبلغ ذلك للنبي صلی اللہ علیہ وسلم فلما ان راح الیہ عمر قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتہ چلی تو آپ جناب عمر کے پاس گئے۔ یا عمر، اے عمر، الا ادلک علی ختن خیر لک من عثمان، تجھے عثمان سے بہتر داماد بتاؤں؟ جملے پہ غور کیجیے گا۔ عثمان غنی نے اپنا پیغام بھیجا تھا، حضرت عمر نے قبول نہیں کیا۔ بعد میں پھر حضرت عمر نے دوبارہ جب سارے معاملات ہوئے، ایک روایت میں حضرت عمر نے پیغام بھیجا، ان دونوں میں تطبیق کی جاتی ہے، بہرحال اس طرف نہیں جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، تمہیں عثمان سے بہتر داماد بتاؤں اور عثمان کو تم سے بہتر سسر بتاؤں؟ نہیں سمجھے؟ جاگ رہے ہیں؟ اے عمر، تمہیں عثمان سے بہتر داماد بتاؤں اور عثمان کو تم سے بہتر سسر بتاؤں؟ اے عمر، اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دو، اپنی بیٹی کا نکاح، اور میں اپنی بیٹی حضرت عثمان سے نکاح دیتا ہوں۔ میں اپنی بیٹی کا نکاح حضرت، اب آپ کا وہ جملہ کہ تجھے عثمان سے بہتر داماد ملا اور عثمان کو تجھ سے بہتر سسر ملا، مستدرک حاکم کی روایت۔ فرمایا زوجنی ابنتا کا، تو اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دے، وَأُزَوِّجُ عثمان ابنتی، اور میں اپنی بیٹی عثمان سے بیاہ دیتا ہوں۔ مستدرک حاکم کی روایت۔ طبرانی کی روایت سند حسن کے ساتھ، امام الشریعہ میں امام آجری نے اس کو نقل کیا، طبرانی کا اور امام آجری نے جو نقل کیا 1367 نمبر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اس کو روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب سنیے گا، فرمایا ما زوجت عثمان ام کلثوم الا بوحی من السماء، میں نے اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح جو حضرت عثمان سے کیا تھا آسمانی وحی کے حکم سے کیا تھا۔ کس سے کیا؟ آسمانی وحی کے حکم سے کیا۔ اور پھر جب ایک کا انتقال ہو گیا، امام آجری کہتے ہیں 1406 نمبر، کہتے ہیں ان اللہ عز وجل اوحى الی ان ازوج کریمتی من عثمان بن عفان، اللہ نے مجھے وحی کے ذریعے بتایا ایک فوت ہو گئی ہے، دوسری بھی دے دو، دونوں بیٹیاں عثمان کے عقد میں دے دو۔ کس کے تحت ہوا تھا؟ کس کے تحت ہوا تھا؟ وحی کے تحت ہوا تھا۔ اور طبرانی کی ایک اور روایت ہے، فرمایا جب یہ دونوں کا انتقال ہو گیا،
حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ، جب ان دونوں کا انتقال ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زوجو عثمان، بھئی عثمان سے رشتہ کرو، عثمان کی شادی کرواؤ۔ لو کان لی ثالثۃ لزوجتہ، میرے ہاں کوئی تیسری بیٹی ہوتی تو میں تیسری بھی عثمان کو دیتا، اس لیے وما زوجتہ الا بالوحی من اللہ عز وجل، میں نے دونوں بیٹیاں وحی کے تحت عثمان کو دی تھی۔ اچھا یہ روایات اگر نہ بھی ہوں، ان روایات کو ایک سائڈ پہ رکھیں، ہمارے پاس قرآن موجود ہے جو گواہی دیتا ہے محبوب بولے بھی تو وہی سے بولتا ہے، محبوب بولے بھی تو وہی سے بولتا ہے، جس کا بولنا وحی الہی کے تحت ہو اس کا اتنا بڑا عمل بغیر وحی کے نہیں ہو سکتا۔ تو میرے عزیزو، جس بات کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے جو میں نے شروع میں کی تھی، اب اختتام میں یہ بات پھر کرتا ہوں، ہمارے ہاں یہ رویہ نہیں ہے بدقسمتی سے۔ اگر ہمارے ہاں یہ معاملہ ہوتا تو ہم اپنے بچوں کو بتاتے، ہم اپنے بچوں کو سکھاتے، ہمارے بچوں کو علم نہیں ہے اس بات کا، اور اس علم نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے ہاں یہ معاملات پیش آ رہے ہیں جو آج نہیں ہونے چاہیے تھے، ہماری بدقسمتی۔ اس لیے آپ جب بھی بات کریں، آخر مجھے میرے باپ نے نصیحت کوئی نہ کوئی کی ہے، آپ کو بھی آپ کے باپ نے کوئی نہ کوئی نصیحت کی ہے، باپ نصیحت کرتے ہیں، ماں باپ نصیحت کرتے ہیں، تو جب آپ اپنے بچوں کو نصیحت کریں تو آپ ضرور ان کا حوالہ دے کر نصیحت کیا کریں۔ تمہارے دادا مجھے یوں سمجھایا کرتے، تمہاری دادی نے مجھے یوں کہا تھا، فلاں موقع پر تمہاری دادی نے میرے ساتھ ایسا کیا تھا، فلاں موقع پر تمہارے دادا نے میرے ساتھ ایسا کیا تھا، میرے چچا نے مجھے یوں کہا تھا، میرے ماموں نے مجھے اس طرح سے نصیحت کی تھی۔ ہم اپنے بچوں کو یہ بات بتائیں گے تب ہمارے بچے آگے چل کے ہمارے اپنے بڑوں کو یاد رکھیں گے، ورنہ یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اس بات کا خیال رکھیں، ہم اس کا خیال نہیں رکھتے۔